السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ناؤ اور میں ہوں سلما کوثر۔ گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ٹوٹا تھا، اور ہم بات کر رہے تھے پانی کے بحران سے متعلق۔ پاکستان کے اندر واٹر شارٹیج کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، نئے ڈیموں کی بات ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری زراعت جو ہے وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری معیشت کی، اس کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اور کیونکہ اس کا بہت بڑا ایک گہرا تعلق انڈس واٹر سے بھی ہوتا ہے، جس میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ پہ بات بھی کی تھی۔ تو ہماری زراعت کتنی امپیکٹ ہو رہی ہے، ہمیں نئے پانی کے ذخائر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، وہ ذخائر کس قسم کے ہونے چاہیے، کیا ڈیمز کی صورت میں ہونے چاہیے، اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی موجود ہے، یہ سب جاننے کے لیے بہت خاص مہمان شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ڈاکٹر حسن عباس صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک ایپیسوڈ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں سنتاس معاہدے سے متعلق، تو آج جو ہمارا کوسچن آف دا ڈے ہے دیٹ از کیا پانی کے بحران میں ہم داخل ہو چکے ہیں یا مستقبل میں آنے والا ہے؟ کیا ہم پانی کا بحران فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو قدرت کا تعلق ہے، پاکستان میں پانی بھیجنے کا تو قدرت تو اپنا کام کر رہی ہے، پاکستان میں پانی بہت آ رہا ہے۔ جو اس پانی کی تقسیم ہے اور جو لوگوں تک اس پانی کی رسائی ہے، اس کو ہم واٹر مینجمنٹ کہتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک سے بھی نہیں گزری، یہ مسئلہ ہے۔ واٹر مینجمنٹ میں کیا مسائل ہیں ہمارے؟ دیکھیے، واٹر مینجمنٹ میں ہمارے ساتھ مسائل یہ ہیں کہ ہمیں انگریز کچھ چیزیں سکھا گیا جب وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے پانی کو کنٹرول کرنا شروع کیا۔ پہلا جو پانی کے ذریعے سویلائزیشن کو کنٹرول کرنا جو ہے، یہ کوئی انگریز نے پہلی دفعہ نہیں کیا، یہ بڑی پرانی چیز ہے، پانی کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنا۔ مثلاً عربستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جس بندے کے پاس کنواں ہے، کیونکہ وہاں پہ دریا تو نہیں چلتے، کنویں کے مالک ہوتے ہیں، جو کنویں کا مالک ہے وہ وہاں کا باس ہے، ایسے ہی ہے، وہ جس کو مرضی پانی دے، جس کو نہ دے، جس کو نہیں دیتا وہ مارا جائے گا۔ پھر اگر دیکھا جائے تو نیکسٹ جو ادھر ہی عربستان کے قریب تھوڑا سا نارتھ میں چلے جائیں تو میسوپوٹیمیا کی پرانی سویلائزیشن تھی، وہاں سے یہ اریگیشن سسٹم کی ابتدا ہوئی، جہاں سے باریوں کے حساب سے لوگوں کو پانی دیا جاتا تھا، دریا سے نکال کے نہریں بنا کے۔ تو نہری نظام کی ابتدا جو ہے 10,000 سال پہلے میسوپوٹیمیا میں ہوئی، اور اس میں جو اس وقت کے بادشاہ تھے اور جو ڈیسیژن میکرز تھے اور جو پاورفل لوگ تھے، وہ نہروں کے ذریعے پانی کو کنٹرول کرتے تھے اور لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ پھر یہی ماڈل ریپیٹ ہوا دریائے نیل پہ، فرعون لوگوں نے کیا 6,000 سال پہلے، اور پھر انگریز نے یہاں پہ کیا تقریباً 170-180 سال پہلے، اور ابھی یہ چلتا آ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں انگریز نے کیا کیا، انگریز نے کینال بنائی۔ انگریز نے پہلی کینال کیوں بنائی؟ کیونکہ جب انہوں نے 1849 میں جب انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا گیا، اور ڈائریکٹ یہ جو تھا برِ صغیر وہ برطانوی تاج کے نیچے آ گیا۔ اور پھر جو سب سے بڑا اس وقت برطانوی تاج کو خطرہ تھا وہ اس سکھ آرمی سے تھا جس کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا 1849 میں، کہ کہیں یہ آرمی ری گروپ نہ ہو جائے۔ انہوں نے ڈسبینڈ کر دیا تھا سکھ آرمی کو، لیکن انہوں نے کہا اگر یہ کسی لیڈرشپ کے تحت یہ ری گروپ ہو جاتے ہیں، جو ٹرینڈ سولجر ہیں، تو ہم پرابلم کریٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا ان لوگوں کو بندوبست کرو، اور انہوں نے وہ سوچتے بہت اچھا تھے، برٹش لوگ گہری سوچ رکھنے والے تھے، کلچر کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فٹافٹ کینالز بناؤ، اور کینالز کے آگے اراضیاں بناؤ، اور ان لوگوں کو بلاؤ، آرمی والوں کو، ان کو کہ کینال کھودو اور اراضی لے لو اجرت کے طور پہ، اور مالک بن جاؤ۔ وہ کسی کو بھی برا نہیں لگا۔ تو وہ جو فوجی تھے، ان کی جو پہلی تھی نا مادھو پور کینال، وہ 1850 میں شروع ہوئی تھی اور 1878 میں ختم ہوئی تھی۔ 28 سال تک فوجی لوگ کینال کھودتے کھودتے فارمر بن گئے، انہوں نے فوج سے فارمر بنا دیا ان کو۔ اچھا، یہ دیکھیں یہ بڑی کلیئر تھی، لیکن جب انہوں نے فوج سے فارمر بنایا تو یہ ماڈل بڑا سکسیسفل ہوا ان کا۔ انہوں نے دیکھا کہ یار اس سے آپ نے کینال کے اوپر ایک گیٹ لگایا ہے، اس گیٹ کے آگے جو ہے وہ آپ نے کوئی 1 ملین ایکڑ کا ایریا بنایا ہے، اس میں آپ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بسا دیا ہے، اور ان لوگوں کا کنٹرول آپ کے پاس ہے۔ آپ نے کینال کا گیٹ بند کیا تو سب کی چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ جہاں پہ کینال پانی لے کے جا رہی ہے وہاں پہ پانی نہیں تھا، اور اب اگر ادھر لوگ آ کے آباد ہو گئے ہیں
تو وہ اس وقت تک آباد رہ سکتے ہیں جب کینال میں پانی آ رہا ہے، اور کینال کا کنٹرول آپ کے پاس ہے. آپ نے لوگوں کو بھی کنٹرول کیا. پھر آپ نے یہ جو کینال کمانڈز آپ نے بنانے شروع کیے، ایک ماڈل سکسیزفل ہوا اور بھی بننے شروع ہوئے. بیچ میں آپ نے منڈیاں بنائیں. آپ دیکھیں آپ کے بہت سے پنجاب کے شہروں کے نام کے ساتھ منڈی لگتا ہے. منڈی لائل پور، جس کو آج کل ہم فیصل آباد کہتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی منڈی تھی. اور لائل پور کا اگر آپ ایریل ویو دیکھیں، لائل پور کا اگر آپ ایریل ویو دیکھیں گوگل کے اوپر، تو یہ یونین جیک بنا ہوا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا گھنٹہ گھر کھڑا وشکار ہے 8 نے بازار، وہ 8 یونین جیک کے 2 کراس ہیں جو ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، پلس اور ملٹی پلائی کا نشان سپر امپوز کرتے ہیں، تو وہ 8 سڑکیں نکلتی ہیں، درمیان میں گھنٹہ گھر ہے. تو وہ انہوں نے بنا کے تو وہ منڈی لائل پور بنائی. ہم نے اس کا نام پھر فیصل آباد کر دیا. منڈی منٹگمری، جس کو آج کل ہم ساہیوال کہتے ہیں، اندر بگ منڈی. منڈی مکلوڈ گنج، منڈی باؤدین، منڈی سعادت گنج، یہ سب منڈیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ پھر کینال سے جو پروڈیوس ہوتا تھا وہ سارا ان منڈیوں میں آتا تھا. ان منڈیوں سے آگے وہ شپمنٹس بنتی تھیں اور وہ سارا برٹش کراؤن کے لیے ریونیو جنریٹ کرتا تھا. تو دس واز دا ماڈل. اچھا سر، ہم کینال سے ڈیم کی طرف کب گئے؟ یہ 1947 کے بعد سو کالڈ انڈس واٹر ٹریٹی، یہ ہمیں کینال سے ڈیم کی طرف لے کے گیا. کیونکہ جب انگریز نے یہ بیراج وغیرہ بنایا، اس وقت بیراج واز لائک ڈیفیکلٹ، اے ہیروئک انجینئرنگ ورک کہ آپ نے پورے دریا کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی ہے. اٹ واز ناٹ ایزی گیون دی ٹیکنالوجی ایٹ دیٹ ٹائم. اور ہمارے پاس جو بیراجز ہیں یہ اس زمانے کے بنے ہوئے، یہ بعد میں بنے؟ کچھ بعد میں بنے، لیکن میکسیمم اسی ٹائم کے بنے ہوئے. بعد میں بننے والوں میں کوٹری بیراج ہے، گدو بیراج ہے، یہ تونسا بیراج ہے، اور کوئی ایک اور ہے. لیکن اس باقی جو ہیں وہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں. اس سے پہلے نا ایک فارمولا ورلڈ بینک نے دیا تھا 1954 میں. 1954 کے فارمولے کے حساب سے انڈیا کو تینوں ایسٹرن ریورز مل جاتے تھے اور پاکستان کو تینوں ویسٹرن ریورز مل جاتے تھے، اور دونوں انڈیا کو ویسٹرن ریورز میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، پاکستان کو ایسٹرن میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اور جیسے یہ فارمولا 1954 میں ورلڈ بینک نے دیا تو انڈیا نے فوراً یہ فارمولا مان لیا. انہوں نے کہا جی ہمیں ویسٹرن میں سے کچھ نہیں ملتا، ہمیں ویسٹرن میں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ایسٹرن 100% مل گئے ہیں، جو کہ ان کا 1948 کا مطالبہ تھا. انہوں نے کہا بس ہم نے یہ مان لیا، ویسٹرن دے دو پاکستان کو، ہمیں مل گیا ہمارے ایسٹرن ریور جو ہم لینا چاہتے تھے. اور یہ فروری میں یہ فارمولا دیا تھا ورلڈ بینک میں، جنرل ویلر نے یہ فارمولا دیا تھا. اور 26 مارچ آف 1954 کو انڈین پارلیمنٹ نے اس کی ریٹیفیکیشن بھی کر دی تھی، لیکن پاکستان نہیں مانا تھا. پاکستان نے کہا کہ میں کیسے تمہیں وہ سارے کے سارے دریا دے دوں، تم تو پھر 1948 کی پوزیشن پہ چلے گئے ہو. لیکن اس وقت کے جو بیوروکریٹس وغیرہ تھے وہ شاید اتنے لالچی نہیں تھے، انہوں نے تو اس چیز کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے نہیں مانا اس چیز کو. تو جب یہ 1958 کے قریب ڈیم شیمز کی باتیں شروع ہوئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہمیں ڈیم بھی ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر ورلڈ بینک نے ایک شرط لگائی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ڈیم بنا دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم وہ ٹریٹی سائن کرو جو فارمولا ہے اس کے اوپر. جب وہ فارمولا پہ سائن کرنے کی بات آئی تو انڈیا نے کہا اچھا اب تمہیں ڈیم کے لیے فارمولا آ گیا نا یاد، اب ہم ایسے کریں گے کہ ہم نے وہ جو ویسٹرن ریورز میں سے کہا تھا نا کہ ہم کچھ نہیں لیں گے، اب ہم لیں گے. انہوں نے پھر کہا کہ ویسٹرن ریورز میں جتنی ہائیڈرو پاور ہم بنا سکتے ہیں، جدھر بنا سکتے ہیں وہ ساری بنائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ 4 گندے نالے بھی پھینکیں گے. میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ابھی جو ہماری ایگزسٹنگ پوزیشن ہے وہ 2 ڈیم انہوں نے بنائے، اس کے بعد ہم نے کتنا امپروو کیا، اور ابھی جن 4 ڈیموں پہ کام جاری ہے، آپ کو پتا ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں نا، بہت پیسہ لگتا ہے ڈیم پہ اور سالوں بھی لگ جاتے ہیں. مطلب ایک پوری جنریشن دیکھتے ہوئے بڑی ہوتی ہے کہ ڈیم بنے گا. دیامر بھاشا ہے، تنگی ڈیم ہے، اس کے علاوہ وہ نئی گاج ہے اور مومن ڈیم ہے. یہ 4 ڈیم جن پہ بھی کام جاری ہے، تو یہ ظاہر لمبے پروجیکٹ ہیں، ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے. ابھی تک ہم نے کتنا امپروو کیا ہے؟ ان میں سے کسی ایک کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں منگلا تربیلا کی ضرورت تھی، اور اس وقت تو ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ کی اس وقت سولر پلس سٹوریج یعنی سولر اور بیٹری کی ملا کے جو کاسٹ ہے نا، وہ ڈیم سے بجلی کی کاسٹ سے 100 گنا سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان اے کنٹری لائک پاکستان جہاں پہ سولر اور بیٹریز کا ریولوشن آ چکا ہے، کسی کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا لیکن وہ آ چکا ہے، ویلز آر سیٹ ان موشن، وہ چل پڑا ہے.
وہاں پہ بائی دا ٹائم یہ ڈیم کھڑے ہوں گے نا تو ان کی بجلی تو خریدنے والا ویسے ہی کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم ڈیم نہیں بناتے تو ہمارے پاس الٹرنیٹ کیا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں آتی ہیں تو سیلاب آ جاتے ہیں، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ خشک سالی ہے، کہیں پہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوتا، یا وارننگز دی جاتی ہیں کہ اتنے عرصے کا ہمارے پاس واٹر ریزرو رہ گیا، اس کے بعد پینے کا پانی بھی نہیں ہوگا. تو یہ ڈس بیلنس کیوں ہے؟ دیکھیے یہ ڈس بیلنس بھی اگین اٹ از آل مس مینجمنٹ آف واٹر. اور مس مینجمنٹ آف واٹر میں جو دیکھیں واٹر ریسورس کو آپ اس وقت تک مینیج کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس جیولوجی کے، ہائیڈرولوجی کے اور جیوگرافی کے ایکسپرٹس نہ ہوں. پاکستان میں کتنے ہوں گے ویسے؟ ہے ہی نہیں ہے. اسکولوں کے سلیبس سے جیوگرافی کو نکال دیا گیا ہے، اس لیے یونیورسٹیوں میں جا کے جو ہے وہ آپ کی کتنی یونیورسٹیز ہیں جن میں ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی اور ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی ہے. اسکولوں میں کس کو پڑھایا جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا انٹرسٹ ہو تو کوئی دوسری کنٹری سے پڑھ کے اور اپنے ملک کو سرو کرتا ہو؟ دیکھیں نا، وہ سرو کر کے آئے گا، سرو کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی، کہیں گے یہ ڈاکٹر صاحب آ گئے سے بیکی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی فیس اٹ کیونکہ دیکھیں میں جب بات میں کہتا ہوں کہ یار وہ نہیں روک سکتے تمہارے باقی دریا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. دس از دی پرابلم. وہ جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے، اس پرسیپشن مینجمنٹ میں میرے خیال میں اس پرسیپشن مینجمنٹ کا یہ ایک حصہ تھا کہ ان بچوں کو جیوگرافی اور ہسٹری نہ پڑھائی جائے. تو وہ تو خیر جو کچھ بھی ہونا تھا ہو گیا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور ہم ابھی بھی اسی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس سولوشنز ہیں. میں اسٹیٹ اوے سولوشنز کی طرف آتا ہوں. باقی یہ جو باتیں جو کچھ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں وہ تو لامتنا ہی ہیں، ان پہ تو کرنا فضول ہے. آئی وڈ سے لیٹس سی واٹ وی کین ڈو. میں اس کی بیس سیٹ کرتا ہوں سائنس کے بیچ میں. سائنس میں آپ کے پاس جو پانی کے سسٹمز ہیں وہ 3 ہیں پرائمریلی. آپ کا ایک ایٹماسفیرک سسٹم ہے جو ہوا سے آتا ہے پانی. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کا ٹریسٹریل سسٹم ہے سرفیس کا. سرفیس کا جو ٹریسٹریل سسٹم ہے اس میں آپ کے گلیشیئر اور دریا ہیں اور سنو پیکس ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا آپ کا جو سسٹم ہے وہ گراؤنڈ واٹر کا ہے. یہ 3 سسٹمز ہیں آپ کے. اگر میں ان 3 سسٹم میں سے کسی ایک سسٹم کو کہوں کہ جی میں نے اپنی واٹر مینجمنٹ اس سسٹم کے اوپر کرنی ہے، تو میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں ایٹماسفیرک سسٹم کی. ایٹماسفیرک سسٹم کا مطلب ہے کہ جس دن آپ کی بارش ہوئی ہے اس دن آپ کے پاس پانی ہے، اور جس دن بارش نہیں ہوئی اس دن آپ کو پانی نہیں ملے گا. آپ چل سکتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں چل سکتے. لیکن اگر آپ کے پاس صرف یہی سسٹم ہو تو پھر آپ کیا کریں گے کہ جس دن بارش ہو رہی ہوگی آپ اس پانی کو سٹور کریں گے کہیں نہ کہیں پہ کہ یار جس دن نہیں ہو رہی اس دن میں لے لوں. جب بارش نہیں ہو رہی اور جب ہو رہی ہے، جب نہیں ہو رہی تو ہم اس کو کہتے ہیں انٹرمیٹنسی ہے اس سسٹم میں. تو جو آپ کا ایٹماسفیرک سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ انٹرمیٹنسی ہے. اس میں ڈیلی انٹرمیٹنسی بھی ہے اور اس میں سیزنل انٹرمیٹنسی بھی ہے. آپ کے ویٹ سیزن آتا ہے، آپ کا ڈرائی سیزن آتا ہے، آپ کے ویٹ ڈیز آتے ہیں اور آپ کے ڈرائی ڈیز آتے ہیں. تو آبویسلی آپ اگر ایٹماسفیرک سسٹم کے اوپر اپنی واٹر مینجمنٹ کو پلان کریں گے تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. دوسرا آ جاتا ہے آپ کا سرفیس کا سسٹم. سرفیس کے سسٹم میں کیا ہے کہ جس دن بارش نہیں بھی ہو رہی اس دن بھی دریا تو چل رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے گلیشیئر بھی ہے، وہ بھی پانی کو چھوڑ رہا ہے. تو اس لیے وہ آپ کا دریا چلتا رہتا ہے. بارش ایک دن ہوتی ہے، دریا 4 دن چلتا ہے. تو جو آپ کا سرفیس کا سسٹم ہے اس میں انٹرمیٹنسی کم ہے. ڈیلی انٹرمیٹنسی اس میں آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. یعنی آپ کے ماشاءاللہ جو انڈس ریور کے دریا ہیں وہ کبھی بھی 100% ڈرائی نہیں ہوتے آل اکراس دا ایئر. ہاں اس کے بیچ میں پانی کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ ویریشن ہے. تو اس میں سیزنل انٹرمیٹنسی ہے، لین فلو ہے، لیکن پانی کی اویلیبلٹی تھرو آؤٹ ہے. تو اگر آپ اپنے سارے کے سارے مینجمنٹ کو 100% دریاؤں کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہوگی سیزنل انٹرمیٹنسی کی کہ جب پانی میں دریا میں پانی کم ہے اور اس وقت ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ کا پانی پورا نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے دریا کے اوپر سٹوریج بنانی ہے، یعنی میں اپنے سرفیس واٹر کے اوپر سٹوریج بناؤں گا تاکہ لین پیریڈ میں ہائی فلو کا پانی جو اس کو سٹور کر کے لین پیریڈ میں چھوڑ دوں تو میری وہ انٹرمیٹنسی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ سسٹم ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا انگریز کے زمانے میں، اور پھر اس کو ہم نے ری انفورس کرنے کی کوشش کی انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد، جس میں ہم نے ڈیم بنانے کی بات کی. ٹھیک ہے. لیکن انٹرمیٹنسی اس سسٹم میں ابھی بھی اتنی ہے کہ آپ کو پانی نہیں ملتا،
کھیتوں میں پانی نہیں پہنچتا. ابھی بھی سندھ پنجاب کا جھگڑا چل رہا ہے, اور ہر سال آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں, ہر سال ایز فار ایز مائی میموری گوز, ہر سال اپریل, مئی, جون, ان 3 مہینوں میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں, ارسا میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, سندھ کا نمائندہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, پنجاب کا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, فیڈرل والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, وابڈا والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں پھر مونسون آتا ہے تو سب چپ کر جاتے ہیں. پھر یہی 3 مہینے آتے ہیں اور لڑائی ہوتی ہے, کیونکہ انٹرمیٹنسی ہے. آپ نے اپنے آپ کو سرفیس واٹر کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. تیسرا جو آپ کا سسٹم ہے وہ گراؤنڈ واٹر کا ہے. گراؤنڈ واٹر میں انٹرمیٹنسی آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. گراؤنڈ واٹر میں آپ کا بہت زیادہ پانی سٹور ہوا ہے, اور وہ جو سٹوریج ہے آپ کی وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ کا چاہے لین پیریڈ ہو اس کے بیچ میں بہت پانی ہے, آپ کی ضرورت سے زیادہ پانی ہے, چاہے ہائی فلڈ کا پیریڈ ہو آپ کے گراؤنڈ واٹر میں بہت زیادہ پانی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے لنک کرتے ہیں, اچھا یہ جو گراؤنڈ واٹر کی سٹوریج ہے نا آپ کی, ہم بات کرتے ہیں یہ لاہور میں پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے, اسلام آباد میں نیچے جا رہا ہے, پنڈی میں نیچے جا رہا ہے, دس از ٹرو, لیکن یہ وہ گراؤنڈ واٹر کی سٹوریج نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. میں جس گراؤنڈ واٹر کی سٹوریج کی بات کرتا ہوں نا وہ آپ کے چلتے ہوئے دریا کے نیچے ہے. یہ آپ کا دریا چل رہا ہے, اس کے نیچے جو بیڈ ہے یہ آپ کا ریت ہے, اس ریت کے بیچ میں پانی ہے. اور انڈس کو قدرت نے کو اتنا خوبصورت بنایا, دنیا کا کوئی دریا ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے پلینز کے بیچ میں دیکھیں کئی کلومیٹر چوڑے آپ کے ایکٹیو فلڈ پلینز ہیں جو کہ ریت سے بھرے ہوئے ہیں. اس ریت کے بیچ میں اگر اس کے اوپر پانی چل رہا ہے تو اس کا مطلب اس پوری ریت میں پانی بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایوریج تقریباً 1000 فیٹ تک یہ ریت جو ہے اس کے بیچ میں پینے والا سویٹ واٹر ہے. اور اس کی چوڑائی تقریباً کوئی 6 سے 7 کلومیٹر ہے ایوریج, اور اس کی لمبائی تقریباً 3000 کلومیٹر ہے اکراس یور لینڈسکیپ. اب اس ریت کے بیچ میں کتنا پانی ہے جو آپ نکال سکتے ہیں؟ ایکسٹریکٹیبل واٹر اس کے بیچ میں 500 ملین ایکر فیٹ ہے. 500 ملین ایکر فیٹ آپ کی 3 سال کی سٹوریج بنتی ہے. جس ملک کو قدرت نے 3 سال کی سٹوریج اس کے دریاؤں کے نیچے بنا کے دی ہو, اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بلینز آف ڈالرز خرچ کرے ادھر پہاڑوں میں سٹوریج بنانے کی؟ اب آپ مجھے بتائیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ فلڈ کیونکہ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فلڈ کو ویلکم کریں. دیکھیں فلڈ کو ویلکم کریں آپ, کیونکہ فلڈ نے اس سٹوریج کو سسٹین کرنا ہے. ابھی جو آپ نے دریاؤں کو چھوٹا کر کے اس کے ساتھ آبادیاں بنا دی ہیں, آپ دریاؤں کو واپس اس کا راستہ دیں. فلڈ کو آپ سیلیبریٹ کریں. مری میں برف پڑتی ہے, لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اٹس این انوائرمنٹل ایونٹ. وہ اس کو اپنی ایک اکنامک ویلیو میں کنورٹ کرتے ہیں, ٹورزم کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کوئی مطلب ہے کہ جب فلڈنگ ہوتی ہے تو کسی علاقے میں لوگ ٹورزم کے لیے نہیں جاتے, کشتیوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں جاتے کہ جی دیکھیں جی سیلاب آیا ہم کشتیوں میں جائیں گے, مچھلی بھی پکڑیں گے اور سیر بھی کریں گے. وائی دس از ناٹ دیئر؟ سیلاب میں تو کشتیاں ڈوب جاتی ہیں. نہیں سیلاب میں دیکھیں ڈوبتی نہیں ہے نا کشتیاں تو اس وقت ڈوبتی ہیں جب کشتیاں تھوڑی ہوتی ہیں, بندے زیادہ ہوتے ہیں اور بیچ میں وہ بھینس بھی رکھ دیتے ہیں, اس سے تو پھر ڈوبنا ہی ہے. وہ تو آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ری ایکشن ہے نا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے اڈیپٹ کریں کہ جی اچھا بڑی دنیا میں سیلاب کے اوپر بڑی مطلب ہے کہ وہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں سیلاب کے اوپر. آپ یہ ادھر چلے جائیں, ویتنام میں چلے جائیں, کمبوڈیا میں, لاؤس میں چلے جائیں, وہاں پہ وہ ایک لیک ہے ٹونلے سیپ کے نام سے لیک ہے, اس کے اوپر اتنی سیلیبریشن ہوتی ہے جب سیلاب آتا ہے. دنیا میں یہ کلچرز ہیں, ہمارا بھی تھا. ڈول کی تاپ کے اوپر ساؤتھ پنجاب کے لوگ سیلاب کو ویلکم کیا کرتے تھے. یہ کب کی بات ہے سر؟ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں, کسی ساؤتھ پنجاب کے لوکل سے پوچھیں. ادھر آپ کا جو وسیب کا علاقہ ہے, آپ کا یہ ڈی جی خان پونسا وغیرہ کا, ادھر لوگ دریا میں پھول کی پتیاں پھینکتے ہوتے ہیں جب اس کے بیچ میں سیلاب آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا لائف گیور ہے. ہم نے تو یہ کلچر ہی بھول گئے نا. ہم نے تو سیلاب میں گھر بہتے ہوئے دیکھے, لوگ بے گھر ہوتے ہوئے دیکھے, لوگوں کو سڑک پہ دیکھیں. ہم نے جو انگریز والا ماڈل تھا اور اس کے بعد میں انڈس واٹر ٹریٹی والا ماڈل تھا, ہم نے کہا کہ جی اس دریا کے ساتھ بند باندھ دو, اس دریا کے ساتھ بند باندھ دو, دریا کو چھوٹا کر دو اور ادھر آبادیاں بنا دو. ابھی ادھر وہ روڈا بھی بن رہا ہے, ریئل اسٹیٹ, قبضہ مافیا. بھائی دریا کو آپ کھولو, دریا کو دریا کا راستہ دو. اگر آپ بتدریج آج اگر آپ پالیسی بناتے ہو کہ جی ہم نے بتدریج ود اے پلانڈ مینر آپ نے اپنے دریاؤں کو کھولنا ہے, فلڈ پلینز کو اوپن کرنا ہے, فلڈ کو فلڈ کا راستہ دو. فلڈ ہر روز نہیں آتا, فلڈ سال میں ایک دفعہ آتا ہے ادھر تک, اور 5 سال میں ایک دفعہ آتا ہے ادھر تک, 10 سال میں آتا ہے ایک دفعہ ادھر تک, اور 100 سال میں ایک دفعہ ادھر تک آتا ہے. دس از ہاؤ فلڈز آر. آپ وہ زوننگ کریں, جہاں پہ ہر سال آتا ہے اس جگہ کو آپ بالکل خالی کر دیں. جہاں پہ 5 سال میں ایک دفعہ آنا ہے اس جگہ کو آپ کسی اور طریقے سے استعمال کریں, کھیتی باڑی کریں, سپورٹس کریں, یہ کریں. جب ایک دفعہ سیلاب آیا تو کوئی مسئلہ نہیں,
سیلاب آئے گا اتر جائے گا, وہاں پہ آپ ایسا انفراسٹرکچر نہ بنائیں جو آپ کو خراب کرتا ہے. تو دنیا میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بائی دا وے. کوئی میں نئی راکٹ سائنس نہیں پیش کر رہا پاکستان کے لیے, یہ ماڈلز بنے ہوئے ہیں آسٹریلیا میں, امریکہ میں, یورپ میں, دنیا کی جتنی ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں یہ ماڈل آلریڈی اپلائیڈ ہیں. جائیں جا کے دیکھیں, پڑھیں, سمجھیں اور ادھر آ کے اپلائی کریں. اور سر جو گلیشیئرس کے ساتھ جو لیکس ہوتی ہیں بنی ہوئی, اس میں جب گلیشیئرس میلٹ ہوتے ہیں اس میں پانی زیادہ آ جاتا ہے, تو کیا ہم اس پانی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے؟ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں گلیشیئر جو ہے نا وہ بہت ہائی انرجی انوائرمنٹ ہے. اب اگین کیونکہ ہم لوگوں نے جیوگرافی جیولوجی وغیرہ نہیں پڑھی ہوئی, پاکستان میں دنیا کے سب سے اعلیٰ گلیشیئرز ہیں. لینڈ پہ ایگزسٹ کرنے والے, پولز کے علاوہ لینڈ پہ ایگزسٹ کرنے والے سب سے بڑے گلیشیئر ہیں. آپ کے پاکستان کا کوئی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں پہ لوگ آ کے گلیشیئر پڑھیں. آپ کے تو یہاں پہ یونیورسٹیوں کے بیچ میں دنیا سے لوگوں کو آنا چاہیے اور وہ کہیں گے جی میں نے پاکستان کی فلاں یونیورسٹی سے گلیشیالوجی میں جو ہے نا وہ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کیا ہے اور اس لیے میں ترلے خان ہوں. تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. گلیشیل جیولوجی از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ بیسٹ. ٹھیک, میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, گلیشیئرز کو مینیج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ڈونٹ مینیج اٹ, جسٹ انڈرسٹینڈ اٹ, جسٹ انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ اڈیپٹ. نیور اسٹینڈ ان فرنٹ آف اے گلیشیئر. گلیشیئر بہت پاورفل فورس ہے. جہاں کہیں پہ بھی آپ کی کوئی گلیشیئر لیک بسٹ وغیرہ کا چانس ہوتا ہے, وہاں پہ آپ اس کی ماڈلنگ کریں کہ جی یہ لیک بنے گی, بننے کے بعد بسٹ ہوگی. نہ آپ اس کو بننے سے روک سکتے ہیں نہ بسٹ ہونے سے روک سکتے ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں کہ جی یہ لیک بسٹ ہوگی تو اس میں سے کس قسم کا مٹیریل نکلے گا, کدھر کدھر تک جائے گا, کہاں کہاں سے گزرے گا, اور ان راستوں کے بیچ میں کون کون آتا ہے, آپ کا کون کون سا انفراسٹرکچر اس میں آتا ہے. کوئی روڈز آتے ہیں, بریجز آتے ہیں, ولیجز آتے ہیں, مارکیٹس آتی ہیں, ان کو آپ ان کی رسک مینجمنٹ. لیکن سر جیسے ہم سمندر کا جو پانی ہوتا ہے اس کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس جو لگاتے ہیں کہ یہ پانی صاف کر کے ہم یوٹیلائز کریں گے پینے کے لیے یا مختلف مقاصد کے لیے, تو کیا گلیشیئرز کے میلٹ کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم اس سب کے لیے نہیں یوز کر سکتے؟ اس کا کوئی یوز نہیں ہے؟ نہیں, وہ پانی الٹیمیٹلی آپ کے دریا میں آ جاتا ہے, آپ کے دریا اسی سے چل رہے ہیں. ٹھیک, اس کا یوز تو ہے. دیکھیں اوپر وہ جو سسٹم ہے نا, دیٹ از واٹ از سپلائنگ واٹر ٹو انڈس, اسی لیے انڈس کبھی ڈرائی نہیں ہوتا. دیکھیں انڈس میں 3-4 میکینزمز ہیں جو کہ دنیا کے کسی ریور میں اتنے بڑے بڑے میکینزم یہ سائملٹینیسلی نہیں ہوتے. آپ کا مونسون کا سسٹم ہے وچ از اے ویری روبسٹ مونسون, پچھلے 20 ملین سال سے چل رہا ہے. اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اس میں, کبھی آپ کا مونسون ویک ہوتا ہے, کبھی اسٹرانگ ہوتا ہے, کبھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, کبھی بہت ویک ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے. یہ سسٹم آپ کے گلیشیئرز کو بھی فیڈ کرتا ہے, آپ کے ریورز کو بھی فیڈ کرتا ہے. دوسرا جو آپ کا سسٹم ہے وہ گلیشیئر میلٹ کا سسٹم ہے. سردیوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں لیکن سنو بہت ہوتی ہے. وہ سنو والا پانی دریاؤں میں نہیں ڈائریکٹلی آتا, وہ اوپر ہی رک جاتا ہے. جیسے ہی گرمی آنی شروع ہوتی ہے تو آپ کا سنو میلٹ پہلے شروع ہوتا ہے. تو آپ کے باوجود یہ کہ بارشیں کم ہوئی ہیں, آپ کے دریا خشک نہیں ہوتے, اور پھر بارشیں نہیں ہو رہی لیکن سنو میلٹ کا پانی آنا شروع ہو گیا, آپ کے دریا چلتے رہے. پھر مونسون سے پہلے آج کل کے جو دن ہیں ان میں گلیشیئر میلٹ بھی شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی بارشیں نہیں ہو رہی لیکن آپ کے دریا بفر رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, ان میں زیادہ پانی آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب سنو میلٹ تو ختم ہو گیا, سنو پہلے ختم ہو جاتی ہے, سنو پیک ختم ہو گیا لیکن گلیشیئر میلٹ شروع ہو گیا. اب آپ کے دریا میں مزید پانی آ رہا ہے. پھر ساتھ مونسون کا بھی تڑکا لگ جائے گا, اس کو اور زیادہ پانی آئے گا, دریا بفریں گے, اپنے فلڈ پلینز میں پھیلیں گے, دور دور تک جائیں گے. اس کے بعد میں سب کچھ ختم ہو جائے گا, سردیاں آئیں گی, گلیشیئر میلٹ بھی ختم ہو گیا, سنو بھی کوئی نہیں ہے, اور بارشیں بھی ختم ہو گئی, لیکن آپ کے دریا پھر بھی چل رہے ہیں. اب ان کو کون چلا رہا ہے؟ یہ وہ آپ کا گراؤنڈ واٹر ہے, یہ وہ بیس فلو ہے, یہ وہ 500 ملین ایکڑ فٹ کا ذخیرہ ہے جو نیچرلی جو پانی آپ کے فلڈ پلین میں ریچارج ہو گیا تھا, اٹ اسٹارٹ سیپنگ بیک انٹو دا ریور. یہ قدرت کا طریقہ ہے, اس کو ہم بیس فلو کہتے ہیں. اور جتنا اسٹرانگ بیس فلو انڈس کے بیچ میں ہے اور جتنے زیادہ ایریے میں ہے, دنیا کا کوئی دریا ایسا نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم نے انڈس کو سمجھا ہی نہیں آج تک کہ انڈس ہے کیا. کہیں ہم نے کولوراڈو کا ماڈل لگا دیا اس کے اوپر لا کے امریکہ کے کہنے پہ, کہیں ہم نے ٹینیسی ویلی کا ماڈل لگا دیا اس میں, ٹھیک ہے, کہیں ہم نے جا کے اس کے اوپر جو ہے وہ نائل ریور کا ماڈل لگا دیا, کہیں میسوپوٹیمیا کا ماڈل لگا دیا, کہیں ہم نے انگریز کا ماڈل لگا دیا, بغیر سمجھنے کے کہ یہ ریور نہ میسوپوٹیمیا ہے, نہ یہ فرات دجلہ ہے, نہ یہ نائل ہے, نہ یہ کولوراڈو ہے. انڈس انڈس ہے. انڈس کو آج تک ہم نے نہ سمجھا ہے نہ انڈس کو ایز انڈس مینیج کیا ہے. ہم تو انڈس سویلائزیشن کے دنیا کو لیڈ کیا تھا. ہم آج بھی بینگ دی ڈینائزنز آف انڈس بیسن, آج ہم
آج بھی ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. وی کین ٹیل دا ورلڈ اینڈ ٹیچ دا ورلڈ ہاؤ ٹو مینیج واٹر سسٹینبلی وداؤٹ ڈسٹرپٹنگ دی انوائرمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتا دیا کہ دریاؤں کو ان کا راستہ دینا ہے، فلڈس کو ویلکم کرنا ہے، ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسرا آپ نے کہا کہ ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. واٹر مینجمنٹ کے لیے یا جو لوگ یہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ شہروں میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو گئی ہے، پینے کا پانی کم ہو رہا ہے، واٹر شارٹیج ہو گئی ہے، اور یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیونکہ دریاؤں تک ایکسیس ہر ایریا کا نہیں ہوتا، تو جو کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کا ایکسیس نہیں ہے ان کے لیے چھوٹے ڈیمز پھر بھی ضروری ہیں یا چھوٹے پانی کے ذخائر کہہ لیں کہ ضروری ہے. ہمارے پاس آپشنز کیا ہے؟ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں واٹر مینجمنٹ کے لیے؟ جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کا پانی کدھر جائے گا؟ الٹیمیٹلی آپ کا جتنا بھی بارشوں کا پانی ہوتا ہے نا، اٹ فائنڈ اٹس وے ان نیچرل ریپوزیٹری. ٹھیک. آپ کا پنڈی اسلام آباد کا جتنا بھی پانی ہے الٹیمیٹلی وہ دریائے سواں میں جاتا ہے. دس از ہاؤ یور ہائیڈرولوجی ورکس. لئی ریور میں آتا ہے، لنگ ریور میں آتا ہے، یہ آپ کا کرنگ ریور میں آتا ہے، مری سے لے کے پنڈی اسلام آباد یہ جتنا بھی ہے، اور الٹیمیٹلی دریائے سواں میں جاتا ہے، اور پھر دریائے سواں انڈس میں جاتا ہے. تو یہ بارشوں کا پانی الٹیمیٹلی یہ انڈس بیسن ہے، اس دریا میں اس نے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں کچھ گراؤنڈ واٹر میں جذب ہو جائے گا، کچھ زمین میں جذب ہوگا. اور دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، آپ کے پاس یہ جو 500 ملین ایکر فٹ کی جو میں نے بات کیا جو دریا کے بیڈ کے نیچے ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے یہ آپ یہ اڈیالہ کے پاس چلے جائیں نا، ادھر کنویں لگے ہوئے ہیں، اور آج کل سارے ٹینکر اور ٹینکیاں وہاں سے پانی بھر کے لاتی ہیں، پورے اسلام آباد کو سپلائی کرتی ہیں. ان کے پاس پانی کدھر سے آتا ہے؟ آج تک کبھی سنے کہ ٹینکر کو پانی نہ ملا ہو؟ وہ پانی تو ہے نا، وہ کہیں سے تو اٹھا کے لا رہا ہے. تو بات یہ نہیں ہے، کراچی میں بھی ٹینکر چل رہا ہے، کہیں سے تو پانی لا رہا ہے نا. کراچی کا بھی پانی انڈس میں سے آ رہا ہے، اور ٹینکر بھی پانی انڈس میں سے ہی بھر کے لاتا ہے. ٹینکر بناتا تو نہیں ہے نا بیٹھ کے پانی، انگلینڈ سے تو نہیں لے کے آتا. تو پانی ہے آپ کے پاس. اور دیکھیں اگر آپ اپنے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں ان اے سسٹمیٹک مینر، کہ آپ کا یہ ایکویفر ہے، آپ کی جو 90% آبادی ہے نا، وہ آپ کے اس یہ جس ایکویفر کی میں بات کر رہا ہوں جس میں 500 ملین ایکر فٹ پانی ہے، دس از اسپریڈ اکراس یور لینڈسکیپ نارتھ ٹو ساؤتھ. کراچی تک یہ جاتا ہے، اوپر پنجاب پشاور وغیرہ سے شروع ہو کے، لاہور سے شروع ہو کے وہاں تک جاتا ہے. اور آپ کی 90% آبادی ود ان 100 کلومیٹرز آف دیز ریورز ہے. بالکل 90%. تو اور یہ پروجیکٹ میونسپلٹی لیول کے ہیں اس ایکویفر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے. ٹھیک ہے، ہر گھر دریا کے اوپر نہیں ہے، ہر گھر کو دریا کے اوپر ہونا بھی نہیں چاہیے. دریا سے دور بیٹھیں، آپ انجوائے کریں اپنی لائف کو، سیف فرام دا فلڈ زونز. ایک 100 کلومیٹر کی پائپ جو درمیان میں آنے والے تمام شہروں کو پانی دے سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ کاسٹ لائک اے ڈیم، نہ ٹائمز میں نہ پیسے میں. میونسپلٹی لیول کے، یونین کونسل لیول کے یہ پروجیکٹس ہیں کہ ہر کوئی اس ایکویفر کے ساتھ کنیکٹ ہو اور وہاں سے پمپ کر کے. اس کے لیے جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ریور بینک فلٹریشن سسٹم. جو اس میں ویلز لگتے ہیں، دے آر ناٹ کنونشنل ویلز، اس کے لیے ہاریزونٹل کلیکٹر ویلز لگتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ٹیکنیکلی دنیا میں بن چکی ہیں، ایجاد ہو چکی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں. لیکن دنیا میں یہ بہت کم ہے، اس لیے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. دنیا میں اس لیے کم ہے کیونکہ دنیا میں کوئی دریا انڈس جتنا بڑا نہیں ہے جس کے بیچ میں تھرو آؤٹ یہ سسٹم ہو. کسی دریا میں جرمنی میں فار ایگزامپل 20 کلومیٹر کا پارٹ ایسا نکل آیا جیسا آپ کا پورا انڈس ہے 3000 کلومیٹر کا. وہ 20 کلومیٹر میں اتنا زبردست وہ کرتے ہیں اس کو مینیج کہ پورے شہروں کو، پوری انڈسٹریز کو پانی دیتے ہیں. امریکہ میں مسیسپی جیسے ریور، مزوری جیسے ریور، کینسس جیسے بڑے بڑے دریا، ان کے بیچ میں کہیں سے 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کی ایسی پاکٹ نکل آئی نا، تو اس کے اوپر وہ ہاریزونٹل کلیکٹر. دیکھیں مینیج آپ کریں ریسورس کو، اور اس ریسورس کو مینیج کریں جو سسٹینیبل ہے. جو ریسورس سسٹینیبل نہیں ہے، ہم گلیشیئر کی جا کے جو ہے نا وہ مینجمنٹ کرنے کے چکر میں ہیں جو کہ ہو ہی نہیں سکتی. جو کچھ بھی کریں گے مریں گے. دریاؤں کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ دریا کسی طرح سے رک جائیں. ہم فلڈز کے جو اوپر اور بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ کریں، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہم اس پہ خرچ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور مر رہے ہیں. سر بینگ واٹر ایکسپرٹ، آپ کے خیال میں کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو ایمرجنسی بیسس پہ کرنی چاہیے واٹر ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے؟ پانی کا بحران جو کہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پانی کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، بس اس کو لنک کرنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو لنک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور جو آپ کے ذہن میں ہو سجیشن پالیسی میکرز کے لیے؟ انڈس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ یہ ریور کیا ہے.
جب تک آپ سائنس کو سمجھیں گے نہیں نا، اگر آپ کی سائنٹیفک فاؤنڈیشن خراب ہے تو ایوری تھنگ ول گو ہے وائے. اور آپ خراب سائنٹیفک فاؤنڈیشن پہ، آپ کولوراڈو کا ماڈل انڈس پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ میسوپوٹیمیا کا ماڈل انڈس پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس رگما رول سے باہر نکلیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ایکسپرٹس کو ایجوکیٹ کریں ٹو انڈرسٹینڈ انڈس. اور اس کے بعد میں پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ کے لوگ جب ایکسپرٹ کی ایک ٹیم بن جائے گی نا، خود بخود اگر وہ سائنس کے حساب سے کریں گے تو آپ کو کوئی مصیبت نہیں پڑے گی، آپ کی چیزیں سسٹینیبل ہو جائیں گی. بہت زبردست باتیں آپ نے کی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. وہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.